بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر 115 باب الحوض والشفاء کی حدیث چل رہی تھی فصل اول کی. آگے بھی احادیث اسی فصل اول کی دیکھے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن مسعود صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر میں يدخل الجنت رجل، سب سے آخری جنتی جو جنت داخل ہوگا وہ یمشی مرتن و یکبو مرہ، کبھی وہ جائے گا، کبھی روکے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا. وتصفوہ النار مرہ، اور کبھی آگ کے شعلے اسے جلسا کر رکھ دیں گے. فَإِذَا جَاوَزَهَا، جب وہ آگ کا شعلہ سے آگے گزر جائے گا، چلا جائے گا، التفت اس کی طرف دیکھے گا، فقال تبارک الذی نجانی من، کے شکر برکت والی ذاتی کی جس نے آپ سے مجھے نجات دی، آپ نے تو مجھے جلا جلا کر میرا کچومر نکالا. لقد اعطانی اللہ شیئا مما اعطاه، کہ لقد اعطانی اللہ شیئا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ ما اعطاه احد من الاولین والآخرین، کہ اتنا کچھ کسی اور کو نہیں دیا. یہ غیرت سرور کی وجہ سے کہے گا، اس کو تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ ابرار کی کتنے درجات ہوں گے وغیرہ. فترفعو، یعنی فتظہر له شجرۃ، ایک درخت اس کے سامنے آ جائے گا، اشکار ہو جائے گا، نظر آ جائے گا. فیقول اے رب ادننی من هذه الشجرہ، ذرا اس درخت کی بھی قریب کر دو، فلستظل بظلها، تاکہ میں کچھ سایہ اپنے لیے کر لوں، اس کی سائے سے مستفید ہو. جو اشرب من ماء ہوا کا پانی پی لو. فیقول لا ابن آدم لعل ان اعطیتک، اگر یہ دوں گا مسلطن غیر کچھ اور مانگو گے. فیقول لا یا رب، ویعاہد، وعدے دے کر کے اللہ سے غیرہا، کچھ بھی نہیں مانگے گا. ورب یعذر، مگر اللہ سے ملامت نہیں کریں گے. یعذرہ لانہ یرى ما لا صبر له علیہ، کیونکہ ایسا کچھ دیکھے گا جس کے اوپر اسے صبر اور کچھ صبر نہیں ہوگا. پیدنی ہمیں نوا قریب کر دے گا. فیستظل بذلها، ہوا سائے میں کچھ بیٹھ جائے گا. اشرب من ماء، میٹھا پانی پیے گا. ثم ترفع له شجرہ احسن من الاولى، پھر ایک اور خوبصورت درخت نظر آئے گا. فیقول اے رب اتنی من هذه الشجرہ لاشرب من مائها واستظل بظلها، ذرا اس کی بھی قریب کر دو تاکہ پانی اور سائے سے فائدہ اٹھاؤں. لسألک غیر، کچھ اور نہیں مانگنا ہے. فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی، تو وعدے بھول گئے جو کیا تھا کہ اللہ تسألنی غیر، اور نہیں مانگے گا. فیقول لعلی ان ادنیتک منها، چلو اگر اس کی بھی قریب کر دو، تسألنی غیر، کچھ اور نہیں مانگے گی نا. فیعید اللہ سلو غیر، وعدے دے کر قسم کا کر کچھ اور نہیں کرے گا. اور اب بھی ضرور، مگر اللہ سے ملامت نہیں کریں گے، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ صحیح کرے گا. مزید اسے لطف دکھانے کے لیے ایسا کرتے لوگ جیسے ابو جان کسی چھوٹے بچے سے ایسا کر رہا ہو، تھوڑا دے پہ اس کے بعد اور زیادہ دکھائے، وہ بھی دے، اس نے اسے بھی دینا ہوتا ہے. لأنہ یرا، اللہ کو اسی بھی پتہ ہوتا ہے کہ مالا صبر علیہ، کسی چیز پر کیسی کوئی صبر کرے گا. پیدنی ہے منہا، وہاں بھی جائے گا، قریب کر دے گا. فیستظل بذلها، واسائے میں جائے گا. اشرب من ماء، پانی پی گا. ثم ترفع له شجرۃ عند باب الجنہ احسن من الاولیین، پھر جنت کے دروازے کے پاس ان دو سے خوبصورت درخت دیکھے گا. فیقول اے رب ادنی من هذا، اس کی بھی قریب کر دو. فلا استظل بها واشرب من مائها لا اسألک غیرها، لا اسألک غیر، کچھ اور نہیں مانگنا، بس اتنا ہی ہے، کافی ہے. فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی، یار وعدے تو بھول گئے، اللہ تسألنی غیرها. قال بلا یا رب، ایسا بالکل تھا. هذه، بس یہی ایک والی دینا، یہ ایک والا درخت، بس یہ جو میں نے مانگنے، بس یہ ایک دو. لا اسألک غیرها، مزید کچھ آگے نہیں جاؤں گا بس. ورب یعذرہ، اللہ سے معذور قرار دیں گے، ملامتی نہیں بنائیں گے. لأنہ یرا ما لا صبر علیہ، پیدنی منہا، ہوا بھی قریب کر دے گا. فیضا ادناہ منہا، جب وہ قریب کر دے گا دروازے کے پاس، تو سمع اصوات اہل الجنہ، وہ جنت کی خوبصورت میوزک، آوازیں اور بہترین قسم کی چیزیں نظر آئے گی، سنے گا. فیقول رب ادخلنی، ہے ذرا کی داخل بھی تو کیجیے، ویسے بھی دروازے کے پاس آیا ہوں، کون کسی کو لوٹائے دروازے کے پاس سے.
فیقول یا ابن آدم ما یسرین منکا یا ما یسورین منکا ایرزیا کا، آپ تو بار بار اصرار کر رہے ہیں، آپ کی فرمائشیں بہت زیادہ ہیں، کیا دعا خیر کہ آپ مزید فرمائش نہ کرے، کون سی چیز آپ کی فرمائش سے مجھے چھڑائے، اگر یہ کر دو کہ نوتی کا دنیا مثل ما ہے، دنیا اور دنیا سے زیادہ آپ کو جنت دوں، کیا پھر آپ اور فرمائش تو نہیں کریں گے نا؟ وَيَقُولَ رَبِّ اسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ مذاق کر رہے میرے ساتھ، آپ تو رب العالمین ہیں، ایسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا دینے کی کیا ضرورت ہے، بس تھوڑا آگے داخل کرو کافی ہو جائے گا۔ فضاح کے ابن مسعود فقال اللہ تسألونی مما اضحک، ذرا پوچھو بھی تو کہ ہنس کیوں رہا ہوں، کہا کیوں ہنس رہے؟ فقال هكذا ضحك رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی تھی۔ فقالوا مما تضحك یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہنسی آئی؟ قال کہ من ضحك رب العالمین، اللہ رب العزت سے مسکرائیں گے، حين قال تستهزئ مني انت یا رب العالمین، کہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ جیسے ایک فقیر لاچار اور تنگ دست اور تہی دامن انسان ہو، اس کو کھانے کا نہیں ملتا صبح شام، اس کو آپ کہہ دیں کہ یار تمہاری مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہے، یہ بنگلہ تمہارا، اور جو 4-5 کمپنیز آپ کے نام رجسٹرڈ ہو گئے، بہت کچھ آپ کو دیا گیا، تو ظاہر ہے وہ شرما جائے گا، مذاق سمجھے گا شاید میری اہانت ہو رہی، مگر واقعی معنی میں اسے سب کچھ دیا جا رہا، ظاہر ہے کہ اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا، آپ لوگ خود سوچیں۔ فیقولو کہیں گے لا استہزئ منک، مجھے کسی سے مذاق وذاق نہیں کرنا ہے، ولکنی علی ما شاء قدیر، جو کچھ میں کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو اللہ اسے دے دیں گے۔ ایک حدیث میں آگے کہہ رہے کہ اللہ اسے دلائیں گے کہ آپ نے تو یاد دلائیں گے کہ آپ کو یہ ملا یہ ملا یہ ملا یہ ملا، وَيَذَكِّرُ اللَّهَ سَلْ قَضَا وَقَضَا، کہ اور کچھ بھی تو مانگو، بنگلے دیے گئے آپ کو، بہت کچھ دیا گیا، اور کیا چاہے اس میں، حتی اذا انقطعت بالامانی، ساری ارزوئی پوری ہو جائے گی، قال اللہ تعالیٰ وَعَلَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، یہ تو ویسے دیا گیا اس کے ساتھ 10 گنا اور بھی دیا جائے گا آپ کو۔ ثم يدخل البيت، جب وہاں گھر میں جائے گا کامرے میں، فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین، دو بیوی اس کے پاس آئے گی، فتقولان الحمدللہ الذی احیاک لنا، شکر خدا کا کہ آپ کا ہمارے لیے زندہ رکھا، واحیانا لکا، اور ہمیں بھی آپ کے لیے زندہ رکھا۔ فیقول، وہ سوچے گا کہ یار بادشاہت تو مجھے دی گئی ہے، کس قدر خوش بخت ہوں میں، کہ موتی احد مثل موتیت، کہ جو کچھ مجھے ملے شاید کسی اور کو ایسا نہ ملا ہو۔ آگے انس صاحب کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیصیبن اقوام سبع من النار، کچھ لوگوں کو آگ جلائیں گے، ان کے شعلے ان کو لگیں گے بذنوب نسبوها، ان گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، عقوبتاً سزا کے طور پر، ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته، پھر اللہ ان کو فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں گے، فیقول لهم یا فیقال لهم الجہنمیون، ان کو بطور احسان یاد دلانے کے جہنمی کہا جائے گا لوگوں کی طرف سے۔ آگے عمران بن حسین فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج قوم من النار بشفاعت محمد فيدخلون الجنة يسمون الجہنمیین، یا یخرج قوم من النار بشفاعت يسمون الجہنمیین، جہنمی ان کو کہا جائے گا تاکہ ان کو وہ تکلیف یاد آ جائے جو انہوں نے اٹھائی تھی۔ آگے ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم آخر اہل الجنة خروجا منها، میں سب سے آخری جہنمی کو بھی جانتا جو وہاں سے نکل رہا، آخر اہل الجنة دخولا، اور جو آخر میں جنت میں داخل ہو رہا، رجل یخرج من النار حبوا یخرج من النار حبوا، ایک آدمی ہوگا جہنم سے پیٹ کے بل، کولوں کے بل، اور چھوٹے بچی کی طرح وہاں سے نکلے گا گھسیٹتا ہوا، فیقول اللہ اذهب، جاؤ، فادخل الجنہ، جنت جاؤ، فیأتی ہوا آ جائے گا، فیخیل الی انہا ملآ، اسے لگے گا شاید جنت بھر گئی ہے، میرے تو کوئی جگہ نہیں رہی، فیقول یا رب وجدتہم ملآ، تو سب بری ہیں،
فقل اذا فدخل الجنة ذرا اندر تو جاؤ نا اپنے بستر کے کر دیا سرسری نظر ڈالی فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها. آپ یہ کیسے سمجھ سکتے کہ بڑھ گئی ہیں دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ جو آپ کو دیا گیا. ذرا تو جا کر دیکھے. فقل تسخر من یا رب آپ میری کیا کر رہے ہیں تحقیر اور تذلیل اہانت وغیرہ کر رہے ہیں مذاق و مسخرہ کر رہے. وانت الملک القادر المقتدر القوی الجبار ہو. مجھے تو یہ خیال تھا شاید ایک کرسی کے برابر جگہ مل جائے گی. آپ تو کہہ رہے دنیا سے بھی زیادہ 10 گنا. یہ کہاں سے اور کس نام میں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تم صرف اندر جاؤ ذرا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان قال ذلك ادنى اهل الجنة منزلا. کہ وہ آدمی سب سے کم تر جنتی ہوگا. ادنى اهل الجنة منزلة سب سے کم درجے والا. آگے بزرگ تحقیق قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا علم آخر الجنة دخولا الجنة وآخر اہل النار یا وآخر اہل النار خروجا منها رجل. انی لا اعلم بناد مبتدا رجل یوتبی یوم القیامہ. یہ پھر خبر کر کہ شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا. فیقال رجال صغار الذنوب اس کی چھوٹے گناہ ذرا ظاہر کرو دکھاؤ سور پوانوں کی 12 اور بڑے ذرا سائٹ پہ کر دو اس کو نظر نہ آنے دے. پتور رجال صغار الذنوب اس کے چھوٹے گناہ سے پیش کی جائیں گے. فیقال عملت ما کذا و کذا و کذا و کذا عملت ما کذا و کذا و کذا و کذا تو نے فلا فلا دن یہ کیا تھا وہ کیا تھا وغیرہ ساری لسٹ سنائی جائے گی. فیقول نعم بالکل صحیح تھا یا رب. لا استطيع ينکر کیونکہ انکار نہیں کر سکے گا. وہ مشفقون ان کی باری ذنوب تو ڈر جائے گی کہ بڑوں کا اب کیا ہوگا. انطور ازلی جب وہ پیش ہو جائے. ویقال فإن لك مکان کل سے حسنہ ہم نے تمہاری ہر بدی کو نیکی کے ذریعے بدل دیا نیکی کے ساتھ بدل دیا. فیقول یا رب تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. جب میرا اتنا چھوٹا سا ٹکا چل گیا پھر تم میرے اور بھی بہت بڑے بڑے کام اس کو بھی کیا کر دو بدل دو نا. پہلے تو یہ چھپا رہا تھا لیکن جب دیکھا کہ میرے ساتھ تو بڑا اچھا ہو رہا ہے تو بڑوں کا بھی خود بتائے گا کہ یار میں نے تو یہ بھی کیا تھا نا. فیقول ربی قد علمت اشیاء لا رہا ہونا اور بھی کچھ کیے تھے میں نے. قد عملت کبائر جو نظر نہیں آ رہے. ولقد رأيت رسول الله ضحك قیامت سے مسکرائے کہ دی کہ جب انعامات دیکھے نا تو بڑوں کا خود بولا. ضحك حتى بدت نواجذه تو بڑی بھی اس کی پھر بدل دی جائیں گے نیکیوں کے ساتھ. آگے 493 پہ دیکھیں. وعن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار 4 يخرج من النار 4 آدمی نکل جائیں گے جہنم سے. فیرزون علی اللہ اللہ کے سامنے دربار میں پیش ہو جائیں گے. ثم یمر بهم الى النار جہنم کی طرف پھر پیش لوگ کہ لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف لینے دو. پہل دفعہ حد ان میں سے ایک بار اللہ کی طرف دیکھے گا اور الٹے گا پلٹے گا. فیقول اے رب لقد كنت ارجو مجھے تو امید تھی اذا خرجتنی منها کہ اگر مجھے نکال دو گے نا اللہ تو ادھنے پھر نہیں لوٹاؤ گی. میں تو بڑا خوش تھا نکلتے. تو اللہ فرمائیں گے چلو معاف ہو. فینجیہ اللہ منہ اللہ سے نجات دیں گے. آگے کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یخلص المؤمنین من النار مسلمان جہنم سے خلاصی پائیں گے. فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار کچھ ان میں سے پل صراط پر محبوس ہو جائیں گے. فیختص لبعض من بعض ما ظالم كانت بینهم فی الدنیا تو ان کی جو آپس میں ظلم زیادتی تھی ستم اور گناہ مظالم ان کا ایک دوسرے کے لیے بدلہ لیا جائے گا. حتی اذا حذبوا جب مہذب بنائے جائے منا صاف ستھرے کیے جائے ونقو صاف کیے جائے گناہوں سے تو اذن لهم بدخول الجنہ اس کے بعد اجازت مل جائے گی. والذی نفس محمد بید لحدهم اهدى بمنزل فی الجنہ منه بمنزل كان له فی الدنیا کہ ان میں سے ہر آدمی
اپنے ٹھکانے کی طرف سے جائے گا، گویا کہ دنیا میں جو گھر کی طرف جا رہا ہے تو بھی زیادہ جان رہے. لحدہم اہدا، ان میں سے جو زیادہ جانے گا بمنزل اپنے گھر کا پتہ اسے ہوگا فی الجنہ جنت میں منہ، اس سے بھی زیادہ بمنزلی ہی اس دنیا کی گھر کا تکانل فی الدنیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنہ، جو بھی جنت جائے گا نا جانے سے پہلے الا ارام قدو من النار، اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. لوسا، وہی اس خیال سے کہ اگر برا کرتے تو زیادہ شکرہ تو اور زیادہ شکر کرے کہ شکر اس بلا سے بچ گیا. ولا يدخل النار احد، جو بھی جہنم جائے گا الا اریا مقعدہ من الجنہ، جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. لوحسن، اس خیال سے کہ اگر کیا کرتا اچھا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. اب جنت چلا جاتا مگر اس نے تو محرومی لی ہاتھوں. لیکن علی حسرتا و ندام، اس کی اور زیادہ حسرت بنی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اهل الجنة الى الجنة، جب جنتی جنت جائے، والنار الى النار، جہنمی جہنم، ججیے بالموت، موت لائی جائے گی جس کے لیے سب امید تھے کہ ہم مر جائے گی، پر امید تھے. حتی جل بین الجنہ والنار، اعراف جگہ پر روکی جائے گی. ثم یصبح ذب ہو جائے گی. ثم ینادی منادن، پھر ایک منادی آواز دیں گے یا اہل الجنہ لا موت، آج کے بعد مرنا نہیں ہو، موت بھی ختم. وَإِلَى النَّارِ لَا موت، تو اس سے کیا ہوگا فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، ان کی خوشی بے حساب بڑھ جائے گی. وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ، جہنمیوں کے غم جو ہے اور بے حساب بڑھ جائیں گے اس پیغام سے. الفصل الثاني عن ثوبان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حوز من عدن الى عمان البلقاء. کئی مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے کہ میرے حوض کو سمجھ لو گے کہ عدن سے عمان بلقاء علاقے تک کتنی مسافت ہے. موشد بیضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا. احلا من اللسن، اور شیر سے زیادہ میٹھا. اکواب عدد نجوم السما، اس کی کوزے پیالے آبخورے ستاروں کے برابر اس سے یا اسی تعداد میں چمکدار. من شرب من شربتن، جو ایک بار پی گا لم یظمأ بعد ابدا، کبھی پیاس نہیں لگے گی. واول الناس وردا فقراء المہاجرین، پہلے وہ کون آئیں گے؟ فقراء مہاجرین. الشعث رؤوسا، پراگندے بالوں والے. ادنس ثیابا، جن کے کپڑے میلے کچلے ہوتے تھے. الذین لا ينکحون المتنعمات، جو نکاح نہیں کر سکتے تھے یا نکاح نہیں کراتے تھے یا نکاح ان کو نہیں ملتے تھے. کن کے؟ مالدار خواتین کے. متنعمات منا مالدار، متنعمین مترفہین، بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے. ولا یفتح لهم السدد، اور ان کے لیے لوگ راستہ نہیں دیتے تھے، ذرا دروازہ نہیں کھولتے تھے، ان کے لیے کوئی لفٹ نہیں دیتے تھے. زید بن ارقم کہتے قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلا، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ اترے. فقال ما انتم جزءا من 100,000 جزءا مما يرد عليه الحوض، کہ تم لوگ 100,000 میں سے کیا ہو، جز ہو، جو میرے پاس حوض کوثر کے پاس آئیں گے، میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر. کہ لکم کنتم یومئذ، پھر تم اس دن کتنے تھے؟ ان دنوں تمہاری تعداد کتنی تھی؟ قال 700 او 800، 700 یا 800. آگے ان سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا، اسی تو ہر نبی کو اللہ نے حوض دیا ہے. وانہم لیتباہون ایہم اکثر واردتاً، سب اس پر فخر کریں گے کہ کس کے آنے والے زیادہ ہوں گے. وانی لرجو، مجھے امید ہے نکون اکثرہم واردتاً، کہ میرے آنے والے زیادہ ہوں گے. انس رضی اللہ فرماتے ہیں پیغمبر بڑے خوش ہو جائیں گے اپنی امتیوں کو وہ پانی پلائیں گے. جیسے امی جان جو ہے خوش ہوتی نا جب دودھ وغیرہ کی شربت بنا لے یا کچھ خاص کھانا بنا لے تو ان دنوں کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کو بہت شوق کے ساتھ کھلا رہی ہوتی ہیں، شوق کے ساتھ پلا رہی ہوتی ہے. آجا باجا، اچھا آجا تو پی لے. تنگ نہیں ہوتی، خوش ہوتی کہ میرے اس بچے نے زیادہ پی لیا. ماشاءاللہ
انس سے کہتے قول سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے پوچھا کشف الیوم القیامہ، اور میں نے درخواست کی کہ میرے لیے سفارش کرنا. فقال نفعل، میں کرنے والا ہوں. قلت اس سے پہنا اطلبک، کہا ڈھونڈوں گا. قالوا طلبنی والما تطلبنی علی الصراط، پہلے پل صراط پر مجھے دیکھنا. قلت فإن لم القک علی الصراط، اگر وہاں نہ ملے. قال فاطلبنی عند المیزان کے پاس، ترازو کے پاس. قلت فإن لم القک عند المیزان، اگر وہاں نہ ملے. قال فاطلبنی عند الحوض، وہاں ڈھونڈنا. فإن لأخت هذه الثلاث المواطن، ان تین جگہوں سے میں کسی اور جگہ نہیں ہوں گا، متجاوز نہیں ہوں گا، ادری ہوں گا کسی جگہ. ابن مسعود سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له ما المقام المحمود، آپ علیہ السلام سے پوچھے گی مقام محمود کیا ہوتا ہے. قال ذلك يوم ينزل الله تعالی على کرسیہ، ایک دن ہوگا وہ اللہ رب العزت کرسی پر کمیلو کی بشانی ہی نزول فرمائیں گے. فیعت کما یعت الرحل الجریء من تضایقه، کہ وہ کرسی چرچرائے گی جیسے کہ ایک نئی چرپائی پر کوئی بیٹھ جائے نا، موٹا آدمی یا زوراور آدمی. وہ ہوا کساعت ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کی جو وسعت ہے اس سے بھی بڑی ہوگی اسی طرح. وَيُجَاءُ بِكُمْ، تم لائے جاؤ گے حفاتاً برہنا پاوراتاً بے لباس غرلاً غیر مختون. فیکون اول میں ایک سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پہلا جزی فضیلت کے طور پر ایک لباس زیبتن کیا جائے گا. یقول اللہ تعالیٰ اکسو خلیل، میرے خلیل کو اڑاؤ، یہ پہناؤ. کوئی تبیرتین بے زمین دو سفید چادر لائی جائے گی من ریات الجنت، جنت کی. ثم اکسالا پھر اس کے بعد مجھے لباس ڈالا جائے گا. ثم اقوام عن یمین اللہ، ثم اقوم عن یمین مقام، پھر ایک خاص داہنی جانب میں جاؤں گا، کھڑا ہوں گا. مقام ایک مقام یغبطونی الاولون والآخرون، تمام دنیا کے انسان مجھ پر رشک کریں گے، انبیاء وغیرہ بھی اس میں داخل. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمنین یوم القیامہ علی الصراط، پل صراط پر مسلمانوں کی جو نشانی ہوگی نا کہ جب ان کو پہچانیں گے آپ کس سے، رب سلم سلم، یا اللہ بچا، حفاظت فرما، رسوائی سے بچا، ذلت سے بچا، وغیرہ وغیرہ دعائیں مانگیں گے. انس سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش بڑے گنہگاروں کے لیے بھی ہوگی. ہمارے نزدیک تو سفارش کی 5 قسمیں ہیں نا، سب وہ کیا ہے، رسول کی طرف سے، اولیاء وغیرہ نیک لوگوں کی طرف سے ہوگی. ایک تو شفاعت عظمیٰ ہے جو حساب کتاب کے لیے ہوگی نا، اور ایک کہ بے حساب لوگ جنت جائے، اور ایک ان کے لیے جو جہنم کی واجب و لائق ہو ان کے لیے، اور ایک وہ ہے جو گنہگار ہو کبائر والے ان کے لیے، اور ایک رفع درجات کے لیے. معتزلہ صرف رفع درجات کی سفارش مانتے ہیں. حاشے میں ہے 2 نمبر حاشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بن مالک کے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا پیغام رسانی کے لیے. فخیر بین ایدخل نصف امتی الجنہ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کیجئے؟ وبین الشفاء، یا شفاعت چاہتے ہیں. تو فاخترت الشفاء، من شفاعت اختیار کی. وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، جو غیر مشرکین ہونا تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی. عن عبداللہ بن ابی الجذع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ادخل الجنة بشفاعت رجل من امتی. وذکرت میری امتیوں میں عام لوگ جو ہوں گے نا، صالحین وغیرہ، یا پر رجل کوئی ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے. عثمان بن عفان مراد ہے، ویسی کرنی ہے کوئی اور، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. کہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ کتنے ہیں مثلا، ان سے بھی زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اکثر من بنی تمیم. آگے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفئام، میری امت میں کچھ لوگوں کی ان کی سفارش قبول ہوگی، سفارش کریں گے بہت سے لوگوں کے لیے، بڑی جماعت. ومن من یشفع للقبیلہ، کوئی قبیلے کے برابر کے لوگوں کے لیے. ومن من یشفع للعصبہ، کوئی اس سے بھی کم کے لیے. ومن من یشفع للرجل، کوئی کسی آدمی کے لیے. حتی يدخل الجنہ، جیسے کہ سب جنت جائے. آگے انس صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی، اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ ادخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب، کہ بلا حساب 4 لاکھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو 70,000 کے ساتھ اس کا کوئی تناقض نہیں. فقال ابوبکر زدنا یا رسول کچھ اور بڑھا دے. قال وهكذا فحسب كفيه وجمعهما، پھر چلو برنے کی شکل بنا دی کہ اتنا.
یعنی پیغمبر علیہ السلام نے حکایت بن کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی چلو سے ان کو داخل کر دیں گے. فقال ابو ذر زدنا یسلور فقال هكذا فقال عمر دعنا یا ابا بکر مت کیجئے گا پھر تو لوگ اعمال نہیں کریں گے. فقال بکر ما علیک تمہارا کیا نقصان اس میں عمر ادخلنا اللہ کلنا الجنہ اگر سب کو داخل کر دے تمہارا کیا نقصان ہے. فقال عمر نے کہ ان اللہ عز وجل شیخ خلق الجنہ بکف واحد ویسے تو اللہ سب کو داخل بھی کر سکتے نا لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر صحیح کہہ رہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے صرف ان باتوں پر کوئی غرہ نہ ہو جائے. آگے کہہ رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار جہنمی کی سب بنائی جائے گی. فیمر بما رجل من الجنہ جنتی وقت فکر گئے فیقول رجل منهم جہنمی میں سے کہا گیا فلان ما تعرفنی مجھے نہیں جان رہی کیا ان الذی سقیتک شربا میں نے آپ کو جو پانی پلایا تھا قال وزن الذی وهبت لك وضوءا وضو کا پانی دیا تھا میں نے آپ کی فلا مدد کی تھی پیش پالو فادخله الجنہ اسی بھی سفارش کر کے جنت میں داخل کر دے گا. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلین ممن دخل النار کہ دو آدمی ہوں گے جہنمی جو جہنم میں داخل ہوں گے اشتد سیاحهم بہت چیخیں گے روئیں گے. قال رب تبارک و تعالی خرجوا ذرائن نکال دے کیا ہوا انہیں اتنے بھی کوئی چیختا ہے. فقال لما ليش اشتد سیاحكما اتنا شور و غوغا کیوں لگا ادھر. قال فلنا ذلك لترحمنا یہ تو اس لیے کیا تاکہ کچھ رحم کر لے آپ. قال فإن رحمتي لكما چلو میری رحمت ہو گئی بڑے ہوشیار ہو انتن دلے کا جاؤ چلو فتلك انفسكم حيث كنتم جا دوبارہ ادھر خود کو داخل کر دو. فلق خدم نفس ایک تو خود کو گرا دے گا کہ اللہ کے امر سے کیا گی سرتابی فجعل علیہ بردا وسلاما تو اس کے امتثال امر کی وجہ سے وہ آگ اس کے لیے سلامت بن جائے گی. ويقوم الاخر دوسرا دیکھے گا تما کر کے فللق نفس خود کو نہیں ڈالے گا ادھر. فیقول رب تعالی ما منعك ان تلقي نفسك تم کیوں سے نہیں کرے تمہارا ساتھی تو کر چکا کمال کا صاحبک. فیقول رب ان لرجو مجھے امید ہے کہ لا تعيدني في بعد ما اخرجتني منها کہ آپ نے جب ایک بار نکالا تو پھر داخل کرنے کی کیا حاجت ہے. فیقول اللہ تبارک و تعالی چلو رجا کا تم نے بھی اچھا خیال رکھا تمہاری امید قابل داد ہے. فیدخلان جميعا دونوں وہاں جائیں گے جنت میں الجنت برحمت اللہ و فضلی و کرمہ. وعن ابن مسعود قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یرد الناس النار کچھ لوگ جائیں گے جہنم ثم يزدرون من باعمالهم پھر سے اعمال کے مطابق جائیں گے فولهم کلمح البغ پھر بعض سے ہوں گے نا جو بجلی کی چمک کی طرح جائیں گے. ثم كالريح پھر کچھ ہوا کی طرح ثم كحذر الفرس پھر کچھ گھوڑی کی چلان کی طرح دھوڑ کی طرح ثم كالراكب پھر اخلے پھر بازو جو سواری پر آہستہ آہستہ چل رہے. ثم كشد الرجل پھر کسی کا جانا ہوگا جیسے عام آدمی دوڑتا ہو. ثم كمشي پھر عام پیدل چلنے کی طرح یعنی اپنے اعمال اور دراجات کے اعتبار سے ان کی رفتار تیز اور کم ہوگی. الفصل الثالث ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان امامکم حوضی تمہارے آگے ایک حوض ہوگا ما بین جنبیہ ہے اس کے دو کناروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ ما بین جربا و ازرح اسے ازرح اور جربا کی بیچ. قال بعض روات کہتے ہیں ہما قریتان بالشام شام کے علاقے کی دو گئی بین مسیر 3 لیال 3 راتوں کی مسافت ہے وہاں. وقرتن پیا بریک نجوم السما منورد بشر بن لمزبا بدا یہ تو پڑھ چکے ہیں. حذیفہ اور برارہ دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع اللہ تبارک و تعالی الناس اللہ سب کو جمع کریں گے قیامت میں. فیقوم المؤمنون مسلمان کھڑے ہو جائیں گے حتی تزلف لهم الجنہ جنت قریب لائی جائے گی. فیتون آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فیقولون یا ابان استفتح لنا الجنہ ہمارے لیے جنت کھولنے کا کہہ دے. فیقول اهل اخرجکم من الجنہ الا خطیئۃ ابیکم تمہارے ابو ہی نے تو تمہیں نکالا تھا اب میرے پاس کیوں آ رہے. لست بصاحب ذلک یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. اذهب الى ابن خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. فیقول ابراہیم لست بصاحب ذلک یہ میں نہیں کرنے والا انما كنت خلیلا من وراء یہ تو بڑی دور کی بات آپ بتا رہے ہیں. اعمد الى موسى الذي كلم الله تكليما موسى علیہ السلام کے پاس جاؤ. فیتون موسیٰ علیہ السلام فیقول لست بصاحب ذلک یہ میں کہا کرنے والے ذو علیہ السلام کے پاس جو کلمت اللہ وروحی
فیقولی سلست بصاحب ذالک، جاؤ کسی اور کے پاس. فیتون محمدن، تاجدار مدینہ کے پاس آئیں گے. فیقوم، وہ کھڑے جائیں گے. فیوزن لہو، سے اجازت مل جائے گی. وترسل الامان والرحیم، پھر رشتہ داری اور امانت آ جائے گی. فتقومان جنبت صراط یمینا و شمالا، پھر صراط کی دائیں بائیں کھڑی ہو جائے گی. فیمر اولکم کالبرق، تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے پہلی نمبر والے جو لوگ ہوں گے، پہلی پوزیشن والے، وہ چمک کی طرح، برق کی طرح، بجلی کی طرح گزریں گے. قلت بی انت امی ای شیخ امر البرق، یار اتنا تیز کوئی جا سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. قال علم تر البرق، بجلی نہیں دیکھی کہ کیف امر کسی آنن فانن میں گزرتی، ویر جو پتر پتے ہیں اور پھر لوٹتی ہیں. ثم کمر ریح، پھر تیز ہوا کی طرح. ثم کمر تیر، پھر پرندی کی چلنے کی طرح. وشد الرجال، اور آدمیوں کی دوڑنے کی طرح. تجر بما مالهم، ان کے اعمال کے حساب سے ان کا جانا ہوگا نا. ونبیکم قائم علی الصراط، تمہاری نبی صراط کے پاس ہوں گے. یقول یا رب سلم سلم، یا اللہ بچا، یعنی انہیں بچا یا اللہ بچا. حتی تاجز اعمال العباد، کچھ کے تو اعمال بہت کمزور ہو جائیں گے، جیسے کسی گاڑی کا انجن وغیرہ، یا پیٹرول کم ہو جائے آخر میں، کبھی سٹارٹ اور کبھی بند. حتی یجیء الرجل فلا یستطیع السیر الا الزحف، کچھ تو آئیں گے جان ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، جیسے کہ پاؤں ایک دم شل ہو جائے، ایک دم کسی کو کیا ہو جائے، فالج ہو جائے، کہاں جا سکتے ہیں نا، گھسیٹے گا تو کولو کے بل جائے. وقال فی حافت صراط کلالیب، پلو صراط کی دونوں جانبوں میں آنکڑے لگے ہوں گے، معلقہ، لٹکی ہوئی، مامورہ، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. تخذ من امرت بھی، جس کا حکم ہونا انہیں فوراً اشارے سے پتہ چلتے، جیسے آٹومیٹک کوئی مشین کام کر لے اور آپ کو کیا کر لے، کیپچر کر لے. فمخدوش ناجن، کوئی زخمی تو بچ جائیں گے، آنکڑے انہیں پکڑ پکڑ کر کچھ زخمی کر دیں گے نا، کہ ذرا انہیں زخمی کر لو. وہ مکردس پنار، اور کوئی گر جائیں گے جہنم منہ کے بل. والذی نفس ابی ہریرہ بیدی ان قعر جہنم ل70 خریفا، کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کے برابر ہے، کہ اگر کسی پتھر کو گرا دے 70 سال لگے گی. جابر سے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار قوم بالشفاعہ، کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے سفارش کے ذریعے نکل جائیں گے، کانو مساریر، ککڑی کی طرح ہوں گے. کل مساریر کے ان دغابیس مراد ہے، چھوٹی جو ککڑیاں ہوتی دیکھی ہوگی، کیڑے کی طرح. آگے عثمان سے کہتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے. سب سے پہلے الانبیاء الکرام علیہم الصلوات والتسلیمات، نمبر 2 العلماء، نمبر 3 الشہداء، اور صالحین بھی فرمائیں گے.